السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ دل کی آزادی یا غلامی کا مسئلہ ہے۔ موضوع ہے توحید اور توہمات کی زنجیریں۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا واقعی ایک کالی بلی آپ کا دن خراب کر سکتی ہے؟ کیا ایک الو آپ کے نصیب کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا شام کے وقت جھاڑو لگانے سے رزق کم ہو جاتا ہے؟ کیا آنکھ پڑکنے سے مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو مسئلہ بلی یا الو نہیں ہے بلکہ مسئلہ عقیدہ ہے۔ جب انسان توحید نہیں سیکھتا، جب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر ایک کوا مندیر پر بولتا ہے اور دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کوئی آنے والا ہے۔ آئینہ ٹوٹتا ہے اور دل کہتا ہے کہ 7 سال کی نحوست۔ جوتا الٹا پڑا ہے تو فوراً سیدھا کر دیا جاتا ہے کہ کہیں بدقسمتی نہ آ جائے۔ ناخن کاٹنے کا دن بھی منحوس بنا دیا گیا۔ 13 نمبر کو بدنام کر دیا گیا اور پھر گلے میں کالا دھاگا ڈال لیا جاتا ہے۔ ستاروں کی چال دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فال نکالنے والے سے مستقبل پوچھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کا سکون، اس کی صحت، اس کا رزق، اس کی کامیابی کسی عامل، کسی بابا، کسی قبر، کسی کاغذ کے ٹکڑے سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ آخری بات ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو بلی صرف بلی رہتی ہے، کوا صرف کوا رہتا ہے، آئینہ صرف شیشہ رہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بدشگونی کوئی چیز نہیں اور فعل بد شرک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سوچئے، جسے ہم معمولی بات سمجھتے ہیں وہ نبی کریم کے الفاظ میں شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھے اور اسی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے تو اس نے شرک کیا۔ یہ الفاظ ہلکے نہیں ہیں، یہ ایمان کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ اصل میں توہمات 2 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جہالت اور خوف۔ جہالت کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کائنات کا مالک کون ہے۔ خوف کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ لیکن جس دل میں توحید آ جائے وہ دل آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی بلی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی ستارہ میرا قسمت نہیں لکھ سکتا، کوئی تار، کوئی بات، کوئی فال والا میری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ میری تقدیر صرف میرا رب لکھتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ایک ہے کہنا نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ ڈرو تو صرف اللہ سے، امید رکھو تو صرف اللہ سے، مانگو تو صرف اللہ سے، جھکو تو صرف اللہ کے سامنے۔ جب یہ یقین آ جائے تو عاملوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہے، باباؤں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، جعلی پیر خود بخود بے نقاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسے اللہ مل جائے وہ کسی اور کے دروازے پر کیوں جائے؟ دوستو، توحید ذہنی آزادی ہے، توحید روحانی طاقت ہے، توحید وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ آج اگر ہم واقعی مضبوط بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کو وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو عاملوں کے جال سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں توحید سیکھنی ہوگی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اللہ کی صفات کو جاننا ہوگا، دعا سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جہاں توحید مضبوط ہو وہاں توہمات زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس دن آپ نے ایمان لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی دن خوف ختم ہو جائے گا، سکون شروع ہو جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا اور ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما، ہمیں توحید پر زندہ رکھ، توحید پر موت دے اور ہمیں شرک کے ہر چھوٹے بڑے راستے سے بچا لے۔
یا اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور پیغام آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔